حسن اللہ یاری صاحب، آپ تو یہ راگ الاپتے رہے کہ متن نہیں پڑھا عربی کا. بھائی آپ نے کون سا یونانی پڑھ دی ہے یہاں پر؟ آپ کو چاہیے تھا کہ جب انجیل کا آپ حوالہ دیتے، غلطیوں کا آپ نے حوالہ دیا بلوس رسول کا، جب اس کا حوالہ دیتے تو گریک کے اندر پڑھتے، یونانی کے اندر پڑھتے. خود آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور ہم سے توقع رکھ رہے ہیں جی ہم عربی پڑھیں. جی آپ کے نزدیک گریک جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان نہیں تھی، ارمائک اس کا زبان تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جتنے انجیل کے ترجمے ہیں عیسائیوں کا عقیدہ کہ یہ سب الہام ہے، یہ سب الہام ہے، ٹھیک ہے نا. تو ترجمے جتنے ہیں وہ سب صحیح ہیں. نہیں اگر تم دیکھیں انجیل جو لکھا بھی گیا نا، انجیل جو لکھا بھی گیا گریک میں پہلی دفعہ، وہ تو عیسیٰ کی زبان میں نہیں لکھا گیا تھا نا، عیسیٰ کی زبان میں لکھا ہی نہیں گیا تھا. آپ کی تحقیق انتہائی ناقص ہے. ابھی مجھے میرا مقدمہ پورا کرنے دیں. میرا جو مقدمہ رہ گیا تھا میں اسے کنٹینیو کرنے لگا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تو میں بات کر رہا تھا فرعون کی. اب جب ہم جامعہ ترمذی کی حدیث کو پڑھتے ہیں 3108، اس میں لکھا ہوا ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا کہ جب فرعون ڈوبنے لگا، جبریل علیہ السلام فرعون کے منہ میں مٹی ٹھونسنے لگے اس ڈر سے کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے تو اللہ کو اس پر رحم آ جائے. ابھی یہ اینڈ پہ ایک اپنی کتاب سے حوالہ دے کے گئے ہیں کہ ہمارا فلانا جو ہے امام یہ کہتا ہے کہ توبہ سے، جو توبہ دل سے کرتا ہے اس کو نجات مل جاتی ہے اور وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور یہاں پر فرعون توبہ کرنا چاہ رہا تھا، اس کے منہ میں مٹی ڈھونس رہا تھا جبریل فرشتہ، اور کہہ رہے ہیں جی توبہ سے نجات ملے گی. توبہ سے نجات کیسے ملے گی جب توبہ اس کو کرنے ہی نہیں دی جا رہی. صحیح بخاری 3884 کے اندر لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. اس وقت وہاں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاچا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہہ دو، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بخشش کے لیے ایک یہی دلیل میرے ہاتھ آ جائے گی. اس پر ابو جہل نے اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا اے ابو طالب کیا عبد المطلب کے دین سے تم پھر جاؤ گے؟ یہ دونوں ہی پر زور دیتے رہے اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے گا. چنانچہ سورہ برات میں یہ آیت نازل ہوئی نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں خواہ وہ ان کے ناطے دار ہوں. پیغمبر اسلام کے پاس بھی یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ اپنے ناطے داروں کی مغفرت کی دعا کر سکے. اب میں بات کروں گا اسلام میں اعمال کے اوپر کہ آپ یہ کہہ رہے تھے اور آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. بھائی ذرا کان کھول کر جو ہے نا وہ سن لے میری اس بات کو کہ مسیحیت میں ایمان سے نجات ہے، اور ایمان کے ساتھ جو ہے شرط یہ ہے کہ آپ نے مسیح کے کفارہ کے اوپر ایمان کرنا ہے، اور جو نیک اعمال ہیں، نیک اعمال کرنا جو ہے یہ گویا مسیحیت یا مسیحائی روح کو زمین کے اوپر ظاہر کرنا ہے. یہ نہیں کہ اعمال کے اوپر نظر کرنا اس لحاظ سے کہ مجھے ان اعمال کی وجہ سے نجات ملے گی. نجات صرف اور صرف یسوع مسیح کی ذات دے سکتی ہے. اسلام میں اعمال سے نجات ہے ہی نہیں. صحیح بخاری 6463 کہتے ہیں ہم صحیح بخاری کو نہیں مانتے. بھائی ابھی میں آپ کو دیتا ہوں حوالے آپ کی جو شیعوں کی کتابیں ہیں نا ان سے بھی. آپ پہلے اس بات کو نوٹ کریں کہ میرا مناظرہ اسلام کے ایک شخص سے ہو رہا ہے، اور ہمارا جو موضوع ہے مناظرے کا وہ یہ ہے کہ اسلام میں نجات ہے یا نہیں. مذہب شیعت کی بات نہیں، اسلام میں آپ نے نجات دکھانی ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا. صحابہ نے عرض کی اور کہا آپ کو بھی نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا مجھے بھی نہیں، سوا اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سایہ میں لے لے. پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے نیک اعمال نجات نہیں دلا سکیں گے، اور اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کو نیک اعمال ان کے نجات دلائیں گے. یعنی
یہاں پر ثابت ہوا کہ اسلام میں نیک اعمال کرنے سے نجات نہیں ہے. پھر اسلام میں چھوٹی موٹی نیکیوں سے بھی نجات نہیں ہے. کتاب التوبہ حدیث نمبر 17,460 بخاری 64-63 صحیح بخاری. اسلام میں چھوٹی موٹی نیکیوں سے بھی نجات نہیں ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اس کی پوجا کی جائے لیکن عنقریب وہ اس سے کم اور حقیر باتوں پر تم سے راضی ہوگا اور وہ ہلاکت خیز باتیں ہیں تو جس قدر ممکن ہو ظلم سے بچو کیونکہ بندہ قیامت کے دن نیکیاں لائے گا اس کے خیال میں وہ اسے نجات دینے والی ہوں گی لیکن ایک بندہ آ کر کہے گا اے میرے رب عزوجل فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس شخص کی نیکیوں میں سے کچھ مٹا دو. اسی طرح لوگ آتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں لے جاتے رہیں گے حتیٰ کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہے گی. یہ ایسے ہی ہے جیسے مسافر جنگل میں اترے اور ان کے پاس لکڑیاں نہ ہوں. اب وہ لوگ بکھر جائیں اور لکڑیاں جمع کر کے لائیں اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بہت بڑی آگ جلا کر اپنا مقصد حاصل کر لیں. یعنی اسلام میں چھوٹی موٹی نیکیوں سے نجات نہیں ہے. ہمارے مسلمان کہتے ہیں نا بیٹھ کے پانی پیئیں گے تو نجات ملے گی, روزہ رکھیں گے تو جو ہے نیکیاں اتنی ملے گی اور نماز پڑھیں گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی. بھائی اسلام میں چھوٹی موٹی جو نیکیاں ہیں نا وہ گنی نہیں جائیں گی, ان سے نجات نہیں ہوگی آپ کی. اب اسلام میں 1400 سال سے یہ بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی کہ اگر آپ علم القرآن سیکھتے ہیں اور آپ کی شہادت ہو جاتی ہے تو آپ نجات پائیں گے. لیکن جو اسلام ہے اسلام اس کے خلاف سراسر جو ہے تعلیم دیتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 49-23 اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس آدمی کو بلائیں گے جس نے قرآن سیکھا اور اس آدمی کو باہر اللہ کی راہ میں قتل شہید کیا گیا اور ایک بہت مالدار آدمی کو. تو اللہ تعالیٰ اس عالم سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہیں اس کا علم نہیں دیا تھا جو کچھ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا. کہے گا کہ بے شک تو نے دیا تھا اے میرے رب. اور اگلی جو ہے حدیث کے فکروں کے اندر آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ فرمایا گیا ہے کہ نہ جو جہاد کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اسے جنت ملے گی, نہ علم القرآن یعنی قاری کو نجات ملے گی اور نہ ہی جو ہے جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں ان کو نجات ملے گی. ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں اپنے آپ کو اور اوروں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ جی شہید جو ہے نجات پا جائے گا, جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں پیغمبر اسلام کی زبانی کہ ان 3 لوگوں سے آگ جو ہے جہنم کی بھڑکائی جائے گی. اب اسلام کے مطابق انسان اور جن اللہ نے تخلیق ہی جہنم میں جانے کے لیے کیے ہیں. سورہ احراف 179 آیت. اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بیچنے کے لیے آدمی اور جنوں کو پیدا کیا ہے. مسلمان بھائی آپ اس خوش فہمی کو ذہن سے نکال دیں, دل سے نکال دیں, آپ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت کے مطابق کہ میں نے آپ کو پیدا ہی جہنم میں جانے کے لیے کیا ہوا ہے. سورہ ہود آیت نمبر 119 مگر جس پر تیرے رب نے رحم کیا اور اسی لیے انہیں پیدا کیا ہے اور تیرے رب کی بات یہ پوری ہو کر رہے گی کہ البتہ دوزخ کو اکٹھے جنوں اور آدمیوں سے بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ تمام تر مسلمانوں کو جو ہے جہنم میں ڈالیں گے. آپ کا ٹائم ہو گیا تو بھر دیں گے آپ سے. جی سر شروع کریں. اچھا جناب, اب میں انہوں نے جو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی میں ان کا جواب دینا شروع کر دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو قرآن مجید میں بعض آیات میں ملتا ہے وَلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اس سے کیا مراد ہے؟ مثلا قرآن مجید میں سورہ انعام میں آیت نمبر 67 ہے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ فَقُلْ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. تیرے قوم نے قرآن کو جھٹلایا ہے اور یہ حق ہے اللہ کی جانب سے اور آپ ان پر وکیل نہیں ہیں. تو اس کا یا قرآن مجید میں وَلَوْ شَاءَ آیا سورہ مبارکہ ہے, سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 107 ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اگر اللہ چاہتا تو کوئی مشرک دنیا میں نہ ہوتا, سب مومن ہوتے. ہم نے آپ کو ان پر رکھوالا نہیں بنایا ہے اور ہم نے آپ کو ان پر وکیل نہیں بنایا. تو یہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا اے مسلمانوں میں قیامت کے دل تمہاری مدد نہیں کر سکا, تمہارا رکھوالا نہیں ہوں, تمہیں کوئی فائدہ نہیں. یہ اس سے یہ مراد لیتے ہیں. حالانکہ اس سے مراد یہ نہیں ہے. آپ کسی بھی عبارت کو لے لیں, اس کو غلط پڑھیں, غلط ترجمہ کریں تو لازمی بات ہے اسے جو مرضی نکالیں. قرآن نے یہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا کوئی مشرک نہ ہوتا, اللہ چاہتا سب کو
خلقت ہی سے موحد بنا لیتا، مومن بنا لیتا، لیکن اللہ نے اختیار دیا، وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان کی حفاظت کے لیے نہیں بھیجا کہ کوئی شخص دنیا میں مشرک نہ بنے، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی شخص سب کی ہدایت ہو جائے، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ کی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ میک شور کریں کہ کوئی جہنم نہیں جاتا۔ بھئی اگر کوئی ایمان لائے گا، عمل صالح بجا لے گا، وہ جہنم نہیں جائے، آیا یہ کہہ رہا، آیا یہ نہیں کہہ رہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کو کوئی مدد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، انہوں نے جو آیات پڑھی ہیں، مثلا سورہ مبارکہ غاشیہ، سورہ مبارکہ غاشیہ کی آیہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فذکر انما انت مذکر، تم یاد دلاؤ، تمہارا کام ہے یاد دلانا، تمہاری شان یہی ہے کہ لوگوں کو سکھا دو، بتا دو، ڈرا دو، لست علیہم بمسیطر، آپ کو ہم نے ان پر مسلط نہیں کیا، یعنی آپ کو ہم نے یہ پاور نہیں دیا کہ آپ یہ کریں کہ کوئی شخص کافر نہ بن سکے، یہ نہیں ہے بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں ہے، ان کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے، ان کے پاس یہ اتھارٹی بھی نہیں ہے یہ میک شور کریں کہ کوئی کافر بنتا ہی نہیں ہے، نہیں بھائی، لوگ کافر بن سکتے ہیں، لوگ کافر بن سکتے ہیں، کوئی برا کام کرنا چاہے برا کام کر سکتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اللہ کی جانب سے ان کو یہ اتھارٹی نہیں ملی۔ اچھا، سورہ یونس کی ہم نے جواب دے، سورہ یونس کی آیت نمبر 108 آپ نے پڑھی، وما بلی قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے لوگو، اللہ فرماتے ہیں حبیب ان سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جاء الحق من ربکم، حق تیرے رب کی جانب سے آئے، لوگوں کو بتاؤ، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پانا چاہتا ہے وہ ہدایت اگر پالے وہ اس کی اپنی فلاح و بہبود کے لیے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو ہدایت کو نہیں مانے گا، گمراہ ہو جائے گا، وہ اپنی ضرر میں، اس کا اپنا نقصان ہوگا، وما انا علیکم بوکیل، اور میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں زبردستی آپ کو مسلمان بنا دوں، میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں شور کروں کہ کوئی کافر بندہ نہیں رہا، نہیں، آپ کو اختیار ہے بھائی، ایمان لاتے ہو ایمان لاؤ، ایمان نہیں لاتے تمہارا اپنا نقصان ہے، یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس کا یہ غلط ترجمہ کر رہا ہے۔ اچھا، سورہ احقاف کو بھی انہوں نے پڑھا، میں آیا تو اگلے ٹرم میں ابھی مجھے کھولنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ عربی نہیں پڑھ رہا تھا تو کھولنے میں مجھے ٹائم لگتا ہے۔ انہوں نے آیت پڑھی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 189، سورہ اعراف کی جو آیت نمبر 189 ہے وہ یہ ہے میرے عزیزو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، دیکھو میں نے کیا کہا تھا کہ یہ سچ بول کے مناظر نہیں کر سکتا، ان کی پادریوں کی مجبوری ہے وہ یا گما دیں، تحریف کر دیں یا جھوٹ بولیں، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو جہنم کے لیے بنایا، اور صحیح ترجمہ تو کر، پوری آیت تو پڑھ، وَلَقَدْ ذَرَعْنَا، اور بے شک ہم نے بہت ساروں کو جہنم کے لیے خلق کیا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کا دل ہے، اس دل سے وہ سچی بات کو کبھی مانتے نہیں، لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے وہ کبھی حق بات کو دیکھتے نہیں، لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کی کان بھی ہیں، ان کانوں سے وہ کبھی حق بات کو سنتے نہیں ہیں، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر، أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ لوگ غافل ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے سب کو جہنم کے لیے خلق کیا، قرآن نے فرمایا وہ لوگ جو اس طرح ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، عمل صالح جتنا ڈراؤ، جتنے معجزے دکھاؤ، ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا، یہ تو آپ لوگوں کا بھی عقیدہ ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا وہ جہنم جاتا ہے نا، یہ تو آپ لوگوں کا بھی عقیدہ ہے، اس سے یہ مسلمانوں پہ اس کو لاتے ہو، مسلمانوں پہ اس کو عیب کی طرح تم پیش کرتے ہو، آپ نے پھر بخاری ترمذی وہ اس کو ہم مانتے نہیں بھائی، دیکھو وہ بخاری مسلم ہم شیعوں کا کتاب نہیں ہے، وہ ترمذی بھی ہماری کتاب نہیں، اگر اسے تم کو حجت پیش کرتے ہو نا، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، جا کے کسی مولوی سے مناظر کر لینا، وہ اس کا ہم جواب دینے کی پابندی نہیں۔ ابو طالب علیہ السلام کے متعلق ہمارے نزدیک حضرت ابو طالب علیہ السلام جنت کے سرداروں میں سے، اچھا آپ نے اس بات کا جواب دیا ہی نہیں جی، کہتا ہے کہ جی نجات صرف مسیح یسوع کے ایمان سے ملتا ہے، اور بھائی وہ تو لعنتی ہے، وہ تو آپ نے کہا لعنتی ہے، اب لعنتی وہ کیا اس پہ ایمان لائے بھائی، یہ تو پہلے اس کا جواب اس نے جواب دیا ہی نہیں جی، کیونکہ جواب اس کے پاس ہے نہیں، کیونکہ اس کے پاس جواب ہے نہیں، جواب دے دیتا۔ پھر میرے محترم ناظرین، میں نے اس سے پوچھا تھا اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے اس کا عمل نہیں ہے وہ جنت جائے گا، کہتا ہے جنت نہیں جائے گا، تو پھر صرف ایمان، پہلے اس نے یہ اقرار کیا، اب پھر اسے مکر گیا، کہتا اعمال سے کچھ نہیں ہوتا، اعمال سے ہوتا نہیں، صرف ایمان سے ہوتا ہے۔ ایک بات کرو نا بھائی، صرف ایمان جنت کے لیے کافی ہے، عمل کوئی بھی نہ ہو کافی ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا بالکل کوئی عیسائی خود انجیل کے تحت سے کوئی عیسائی جنت نہیں جا سکتا، کوئی عیسائی جنت جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ شریعت پہ عمل ہی نہیں کرتے جی، کیونکہ یہ شریعت پہ عمل ہی نہیں کرتے۔ ملاحظہ کریں یہ کیا ہے، نیا عہد نامہ ہے، یہاں پہ ملاحظہ کریں، میں آیا آپ کے لیے کھول دوں، یہ یعقوب کے عام خط، یہ انجیل میں کتاب ہے، یہاں پر باب نمبر ہے 2، یہ ان کے عبارات ہیں، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہوں تو کیا فائدہ، کیا اسے ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اور تم کہتے ہو نا کہ مسلمانوں کو چھوٹے موٹے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ ترمذی سے پڑھا ہے، ترمذی پہ پتہ نہیں ترمذی نے کیا روایت کی، اس پہ ہمارا ایمان ہی نہیں، ترمذی والوں سے پوچھو، اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی اور پھر یا چھوڑے، اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ پھر میں آپ کو وہ عبارت دکھانا چاہتا ہوں کہ شریعت مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ
کہ قیامت کے دن میں وہ دکھا دوں گا اگلی ٹرم میں، اگر اس ٹرم میں مجھے موقع نہیں ملا، کہ یہ انجیل میں ان کی عبارت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پچھلے انبیاء کی شریعت منسوخ نہیں کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں کی ہے، شریعت برحال ہے. آپ لوگ کیوں موسیٰ کی شریعت پہ عمل نہیں کرتے؟ آپ پہلی بات تو یہ کہتے ہو کہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں، ایمان لاتا ہے نا، جیسے پولس نے کہا تھا کہ شریعت ہی لعنتی ہے. اب بھائی شریعت لعنتی ہے یا شریعت لعنتی نہیں ہے؟ اگر عیسیٰ کو مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے موسیٰ کی کسی حکم چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ اس کو منسوخ نہیں کیا. سب پہ لازم ہے کہ موسیٰ کی شریعت پہ عمل کریں. آپ لوگ موسیٰ کے کسی حکم پہ عمل نہیں کرتے. گوشت آپ کوشر کھاتے، ذبح کے گوشت کھاتے، نہیں جو مرضی کھاؤ. ہفتے کے دن تم چھٹی کرتے ہو؟ چھٹی نہیں کرتے. غسل جتنے ان کے شریعت میں، اتنے نمازیں ان کی موسیٰ کی شریعت میں، یہودیوں کیا اس پہ کسی پہ تم عمل نہیں کرتے. اتنے احکام ہیں کتاب عہد قدیم میں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، یہ کسی پہ عمل نہیں کرتے بھائی. کسی پہ ان کا جواب نہیں دیا، ان کے پاس جواب نہیں ہے. اچھا یہ مجھے مل گیا عبارت، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ نیا عہد نامہ ہے، یہاں پر متی کی انجیل ہے، انجیل متی میں، عربی میں ہم متی کہتے ہیں، شاید اردو میں آپ متی بولتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. عربی زبان میں اس کو متی بولتے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ میں توریت، یہ باب کون سا ہے؟ باب نمبر 5 ہے، عبارت نمبر 17 سے آگے. یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ تم میں سچ سے کہتا ہوں کہ جب تک آسمان و زمین ڈھل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک حمزہ، شوشہ سے مراد حمزہ، ایک الف، توریت سے ہرگز نہ ڈھلے گا. تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ توریت پہ عمل کرو. تم توریت کے حرف پہ عمل نہیں کرتے. تم توریت موسیٰ کے کس شریعت کے کس حکم پہ عمل کرتے ہو؟ تم عیسائی. نجات تو تمہاری نہیں ہے نا، کیونکہ عیسیٰ نے کہا، میں نے آیت دکھا دی کہ عمل کے بغیر کوئی جنت نہیں جائے گا. عمل کس پہ کرنا ہے؟ موسیٰ کی شریعت پہ کرنا ہے، کیونکہ منسوخ ہی نہیں کیا ہوا. یہ خود سب جہنمی ہے، خود سب مسیح کے کلمات کے روح سے جہنمی.